بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 29 ستمبر سن 2000۔ موضوع شریعت، تکمیل، شوق میں فرق، جذبہ محبت، کیسٹ نمبر 6، آڈیو سی ڈی وی سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899 63 47 68، آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد۔ بہت آگے نہ کرو۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کا جو واقعہ آپ کو سنایا ہے اور میں نے اس کی وضاحت کی ہے 3-4 جمعوں تک برابر، وہ واقعہ یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ کا کام ہو، دین کا کام ہو، اس کو محبت کی بات ہو، جو خدا نے قاعدے اور قانون مقرر کر دیے ہیں اگر ان کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر خدا کے مقررہ قوانین کے خلاف ہے تو بڑے سے بڑا انسان پیغمبر بھی اگر جذبے کی بات کرتا ہے، جذبات کی، خدا کی راہ میں جذبات، اس کو بھی ٹھوکر لگتی ہے۔ خدا نے جو قاعدے قانون مقرر کر دیے ہیں ان قاعدے اور قانونوں کی پابندی پیغمبر کو بھی کرنی ہے، اولیاء اللہ کو بھی کرنی ہے۔ بڑا اہم واقعہ ہے۔ جوش میں آ گئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، جوش میں آ گئے اور یہ کہہ دیا کہ ہر حرم کے پاس جاؤں گا، ہر میری حرم ایک شہزور بچہ جنے گی، اور پھر میرے گھر کی ایک جماعت ہوگی مجاہدین کی۔ خدا کی پناہ، جوش اور جذبے کا۔ لا توفن اللیلہ، اللہ تعالی کو اس عظیم پیغمبر کی لاج رکھنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہر حرم کیا ایک ہوگا، اور اللہ میاں کہتے کہ ایک نہیں لے 2 لے۔ تو نے میری راہ میں اتنے بڑے جذبے کا اظہار کیا، ہر بیوی 2 بچے دینے کی لے، اے سلیمان بنا مجاہدوں کی فوج۔ یہ چاہیے، یہ نہیں ہوا۔ کیا ہوا کہ ایک بھی نہیں ہوا، اور ایک بھی ہوا تو وہ ناقص، آدھا دھڑ اس کا مفلوج تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا جو خدا کے قاعدے قانون تھے، اتنا بڑا دعویٰ وہ ان کی اپنی ذات کے لیے کہاں تھا، اللہ کے لیے تھا، پھر بھی اللہ کو اعتماد میں لے کر کرنا تھا، انشاءاللہ کہہ کر کرنا۔ انشاءاللہ نہیں کہا، شاید یہ خیال ہو نہیں انشاءاللہ کیا کہنا، اللہ ہی کا کام تو ہے، شاید یہ خیال ہو۔ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اللہ کے دین کی راہ میں جہاد کریں گے، مر جائیں گے، نہ اس میں کیا رکھا ہے، شاید یہ خیال ہو کہ نہیں، قاعدہ قاعدہ ہے، قانون قانون۔ اے سلیمان
تم نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، سارا کھیل بگڑ گیا تمہارا۔ یہ پیغام قرآن دے رہا ہے، بہت بڑا پیغام۔ شاعروں نے اس کو محبت کو ایک مذاق بنا دیا ہے، جذبات، محبت، شوق۔ شریعت قاعدے اور قانون کی پابندی کو لازم قرار دیتی ہے۔ کوئی شوق، کوئی جذبہ، کوئی غلبہ جو قاعدے اور قانون کی رعایت میں نہ ہوگا اس کو شریعت پاگل پناہ کہتی ہے۔ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور بگاڑ دیتی ہے کھیل۔ شریعت کھیل بگڑ گیا سارا، یہ سلیمان کا بگڑ گیا سارا۔ اقبال نے کہا، حضرت ابراہیم کی طرح اشارہ کر کے ایک مثال دیتا ہوں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محض تماشائے لوے بام ابھی۔ کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ ابراہیم تمہارا عشق بے خطر کود پڑا آگ میں، سوچا ہی نہیں کہ ہوگا کیا۔ عقل ہزار بار سوچتی کہ جل جاؤ گے، تم عشق و محبت کی علامت سے کود پڑے۔ یہی تو کہہ رہا ہے اقبال، لیکن غلط کہہ رہا ہے۔ ابراہیم آتش نمرود میں خود نہیں گرے، دشمنوں نے گرایا ہو۔ یہ فرق شریعت کا۔ وہ شاعری کر گئے جناب اقبال کہ بے خطر کود پڑا، وہ خود ہی کودے، دشمنوں نے ڈالا ہو۔ یہ ہوا ہے۔ اگر یہ صورت ہوتی، آتش نمرود بھڑک جاتی اور نمرود کہتا کہ اے ابراہیم آؤ گرو اگر سچے نبی ہو، اس وقت کیا ہوتا؟ سمجھو اس بات کو، اس وقت کیا ہوتا؟ ابراہیم اس مالک الملک سے ہدایت طلب کرتے کہ مولا کاہے تیری رضا، آگ جلاتی ہے، اگر میں کولوں گا کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے تو قانون شکنی ہے۔ یہ دونوں قانون اللہ کے ہیں، شریعت کا، ایک فطرت کا۔ حوض میں کود جاؤ، گر پڑو، ناک میں پانی گرے گا اور اگر باہر نہیں آئے تو مر جاؤ گے، قانون قدرت ہے۔ اگر حوض میں اس نیت سے کودو کہ تم نمازی ہو اور ولی ہو اور اللہ والے ہو اور ڈوب کر بھی تم بچ جاؤ گے تو یہ قانون شکنی ہے۔ اللہ قانون شکنی کی اجازت نہیں دیتا۔ ابراہیم پوچھتے کہ مولا کیا رائے ہے، گر جاؤں؟ اگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا تو گرتے، اور اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو ابراہیم نہ کودتے آگ میں۔ لوگوں نے، ان شاعروں نے مذاق بنا دیا ہے۔ جذبہ، محبت، شوق، غلبہ، یہ الفاظ ایسے مذاق بن گئے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم کو ڈالا گیا، جب دشمنوں نے ڈالا تو خدا کی غیرت کو جوش آ گیا۔ قانون اس کا تھا کہ آگ جلاتی ہے، اس قانون بنانے والے نے وہ اپنا حکم کینسل کر کے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اس کو حق تھا، ابراہیم کو حق نہیں تھا۔ کسی بڑے سے بڑے انسان کو حق نہیں ہے کہ جو اللہ نے قانون بنایا ہے اسے توڑ دے۔ جو بھٹے پیٹ بھر کے کھائے گا پیٹ میں درد ہوگا اس کے، اور جو مرچوں کی نہاری کھائے گا صبح کو ہگے گا بری طرح سے۔ قانون ہے یہ، خدا کا قانون ہے۔ خدا کا قانون شریعت کا ہو، قدرت کا ہو، ٹوٹتا نہیں، الا یہ کہ وہ اجازت دے تو۔
اب سمجھے اقبال غلط کہا، بے خطر کود پڑا، کودا نہیں تھا، اس کو ڈالا گیا۔ کودتے اس وقت جب نمرود کہتا کہ آؤ خود گرو، اور پھر خود گر پڑتے ہو، اس وقت کیا ہوتا؟ اللہ سے پوچھتا خلیل اللہ، اے میرے مولا میں کود جاؤں؟ تو نے آگ کو گرم بنایا، یہ ٹھنڈی کر دے گا تو؟ اگر وہ اشارہ کرتا تو کودتے، اشارہ نہ کرتا تو نہ کودتے۔ یہ ہے قانون، یہ پیغام ہے حضرت سلیمان کے خلاف۔ مثال دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1313 میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ قصدن بارادہ جہاد نہیں نکلے تھے، یہ صورتحال اتفاقیہ بن گئی۔ یہ پہنچے تو وہ سامنے آ گئے، وہ 1000 تھے، 300 تھے۔ قانون قدرت کیا تھا؟ 1000 کی طاقت 300 سے زائد ہوتی ہے، قانون یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا قانون ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کا قانون بدل نہیں سکتے، تمہارے ساتھ 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، تم نہتے ہو، وہ مسلح ہیں۔ قانون کیا ہے اللہ کا، قدرت کا؟ وہ 1000 جیتیں گے، تم ہار جاؤ گے۔ اللہ سے پوچھ لوں، اللہ سے پوچھ لوں۔ پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے، ایک سایہ ڈلوا دیا کھبریل کا، اور ساری رات اللہ سے پوچھتے رہے کیا کہتا ہے اللہ، کیا کہتا ہے میرے مولا۔ یہ صورتحال آ گئی، 313 اور 1000۔ قانون تیرا تو یہ ہے کہ لو اور بھاگ جاؤ، اب کیا کہتا ہے تو؟ جب وہی آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میرا قانون یہ ہے کہ 313 ہی 1000 پر غالب آئیں گے، میں نے قانون بدل دیا یہاں۔ یہ ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے، قرآن۔ جب وہی آ گئی تشریف لے آئے، اطمینان ہو گیا۔ وہ جو قانون بنانے والا ہے 313 اور 1000 کے فرق کا، اس نے وعدہ کر لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قانون میرا ہے، آج قانون اس کے برخلاف ہوگا، فتح تمہاری ہوگی، گر جاؤ، گر گئے، فتح ہو گئی۔ یہ ہے پیغام حضرت سلیمان کے اس واقعے میں پیغام۔ اب میں کہتا ہوں آپ سے، جذبہ فضائل جذبہ پیدا کرتے ہیں، بہت اچھا ہے وہ، نیکی کا جذبہ فضائل پیدا کرتے ہیں۔ فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، لیکن قرآن اس جذبے کو آنکھ دیتی ہے، آنکھ، تاکہ یہ جذبہ اندھا نہ ہو جائے۔ یہ قرآن دیتا ہے، قرآن آنکھ دیتی ہے، فضائل جذبہ دیتے ہیں۔ اگر قرآن کی آنکھ نہ ہو تو ایک دن یہ جذبہ یہ اندھا ہو جاتا ہے، جذبہ اندھا۔ ہمارے صوفیاء کے یہاں تو محبت اور عشق بے قید ہے نا، سوائے حضرت محبوب الہی کے، ایک ہی شخصیت الگ ہے اس سے۔ یہ صوفیاء کہتے ہیں محبت عشق بے قید، محبت کے نام پر جو چاہو کرو۔ محبت جو آ گئی، عشق جو آ گیا، اللہ کا، نبی کا، دین کا۔ نہ اگر اللہ اور نبی کی محبت ہے تو کچھ بھی کر گزرو، فتح ہی فتح ہے تمہاری، یہی تو کہتے ہیں صوفیاء۔ یہ نہیں ہے، ایک ہی صوفی ہے جو یہ کہتا ہے جذبہ
اولیاء اللہ سے لو اور نظر شریعت سے لو، آنکھ شریعت سے لو، قرآن سے لو، مسائل سے لو۔ مسائل احکام کنٹرول کریں گے تمہارے جذبے پر، بیلنس قائم رہے گا، بیلنس قائم رہے گا، گاڑی چلتی رہے گی، نتیجہ خیز رہے گی، ورنہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مثال دے رہا ہوں۔ 1300 کو لے کر گئے تو خدا کی مدد سے جیت کر آ گئے، ہدایت کی اس کی، جاؤ قانون بدل دیا ہم نے آج قانون تم قانون شکنی نہ کرنا، قانون ہم بدلیں، جاؤ ہو گیا کام۔ اور حنین میں کیا ہوا؟ مکہ فتح کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 12,000 مجاہد پرچم محمدی کے نیچے آ گئے۔ 12,000 مجاہد، فاتح عرب، فاتح مکہ۔ مکے سے باہر کچھ قبائل حوازن انہوں نے بغاوت شروع کر دی، حملہ شروع کیا۔ کچھ قبائل نے جس میں حوازن وغیرہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اقدام کو روکنے نکلے، 12,000 کو لے کر نکلے۔ قرآن سبحان اللہ، قرآن چھپاتا نہیں بات۔ اس نے رسول اللہ صحابہ کی بات بھی نہیں چھپائی۔ جناب میں توہین ہو گئی یہ کہہ دیا، کس سے کہتے ہو؟ کیا وہ اللہ میں سے یہ کہتا ہے کہ تو نے رسولوں کی توہین کر دی؟ کہہ سکتا ہے اللہ میاں سے کوئی؟ رگڑ دیں اس کی ٹھوٹنی اور ڈال دے سالے کو جہنم میں۔ اللہ میاں ہے، وہ اللہ میاں ہے۔ قرآن نے کہا تم 12,000 کو لے کر نکلے، اذ اعجبتکم کثرتکم، کھائے تم سے غضب ہو گیا، تمہاری ایک جماعت کے دل میں خیال آیا 12,000 آج ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، کبر اور عجب پیدا ہو گیا۔ 12,000 وہ 4,000 تھے کل، وہ جو چڑھ کے آ رہے تھے مکے پر، اور جب حنین کے میدان میں مڑگڑ ہوئی وہ کل 4، یہ 12، لیکن 12 قانون الہی سے ہٹ گئے۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بدر میں 313 جیتے تھے، یا 313 کے قائد محمد الرسول اللہ وہ جیتے تھے؟ اللہ جیتا تھا۔ آ گیا گھمنڈ، غلط فہمی آ گئی، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ وہ جو 12,000 کا کام نہ آیا۔ اب جو قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے بڑے کامیاب کیے ہیں، اب تو پہاڑیوں پر چل کر تیر برسائے ہیں، تو 12,000 کا منہ پھیر دیا۔ ثم تولوا عنہ مدبرین، بھاگے پیٹ دے کر، 12,000 بھاگے۔ 12,000 بھاگے، 4,000 کا سامنا نہ کر سکے۔ کیوں؟ اعتماد اللہ نہ رہا، اپنا گھمنڈ آ گیا، قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، قانون کی خلاف ورزی۔
پھر اللہ نے نقشہ بدلا، اور اللہ نے نقشہ بدلا، پھر محمد الرسول اللہ کی لاج رکھی، اپنے حبیب کی لاج رکھی۔ امت نے کام بگاڑ دیا تھا، اللہ نے اپنے نبی کی لاج رکھی، صاحب بھاگ گئے تو ایک مٹھی بھر لوگ رہ گئے رسول اللہ کے ساتھ۔ پیغمبر کیسے پیٹ پھیر کے بھاگ سکتا تھا؟ سب بھاگ گئے، رسول اللہ سفید خچر پہ سوار تھے اپنے۔ اب اللہ نقشہ بدلتا ہے صرف محمد الرسول اللہ کے صدقے میں، محمد الرسول اللہ۔ مٹھی بھر صحابہ، حضور کا عالم کیا تھا؟ سفید خچر پہ سوار تھے آپ، اور جوش میں آ کر یہ پڑھ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ او لوگوں سن لو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، رسول منہ نہیں پھیرا کرتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ زبان پر رس جائے، خچر کے ایڑ مار رہے تھے، اور خچر کا رخ ادھر تھا ادھر سے تیر آ رہے تھے۔ یہ صرف محمد کی شان تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ابو بکر کی نہیں تھی۔ یہاں شان اولیاء اللہ کی، یہاں شان وہ سبھی اولیاء اللہ کے صحابہ، یہاں شان عمر کی نہیں چلی، یہاں شان نہیں چلی کسی کی۔ اب پیٹ لے کر بھاگے، مٹھی بھر صحابہ تھے، یہ حضور کو گھیرے ہوئے تھے، اور حضور کا یہ عالم تھا، بس غیرت الہی جوش میں آ گئی، غیرت الہی جوش میں آ گئی۔ نبی نے ارشاد فرمایا، ادھر آگے بڑھتے رہے، ادھر آواز دی الیہ عباد اللہ، ارے اللہ کے بندوں میری طرف لوٹو، انا رسول اللہ، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں معمولی انسان نہیں ہوں، میں معمولی تمہارا آصف سالار نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، الیہ لوٹو میری طرف، انا رسول اللہ۔ جب انا رسول اللہ نکلا ہے محمد کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کایا پلٹ گئی، صحابہ بری طرح دوڑے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آواز جو اس میدان میں ایک گری ہوئی نحیف آواز تھی، اللہ نے وہ آواز ایک ایک صحابی کے کانوں کے اندر پہنچا دی۔ لوٹے، اگر اونٹ نے ادھر رک کرنے میں دیر کیا تو سواری چھوڑ کر پیدل بھاگے، گھیر لیا پھر اب پڑھنا نہیں تھے آپ۔ قرآن نے کہا، ہم نے حکم دیا کہ اپنا ہتھیار چلاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہتھیار چلا رہے ہیں تیروں کا، تم اپنا ہتھیار چلاؤ غیب کا، ایک مٹھی مٹی کی لے لو اور ان کی طرف پھینک دو۔ وہ غیبی ہتھیار تھا، ہر آنکھ کے اندر خاک گئی، ہر منہ کے اندر دھول گئی، لوگوں کے آسان بگڑ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسول، میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا، محمد فاتح ہو گئے اور دشمن ناکام۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، یہ دوسرا نہیں کہتی، قرآن کہہ رہا ہے۔ عجب، تکبر، گھمنڈ، یہ بھی قانون قدرت کے خلاف ہے۔ 12,000 کا یہ خیال کون سا غلط تھا بھائی؟ ارے 12,000 4,000 کو کھا نہیں سکتے تھے کیا؟ لیکن یہ جذبہ غلط تھا، قانون کے خلاف تھا، گرفت ہو گئی۔ یہ ہے قرآن۔ انشاءاللہ
میں یہ سارا 5-6 جمعوں کا واعظ میں نے مرتب کیا ہے، ان سارے نتائج کے ساتھ، اس میں نتائج ہیں اس امت کے لیے جو اس کو محبت اور جذبات کے نعرے لگاتی ہے، لیکن قانون قرآن جو عقل اور ہوش کی راہ دیتا ہے یہ اس سے قطع تعلق کر کے رہتی ہے۔ دونوں کو ملا کے چلنا ہوگا۔ جذبات آئیں گے، جذبات کو نظر دے گی قرآن، جذبات آئیں گے، جذبات میں آنکھوں شعور ہوگا عقل کا، شریعت کا۔ جب یہ دونوں چلیں گے تب دین کی گاڑی صحیح چلے گی، ورنہ ایک پٹری پر چلے گی، ایک لائن پر، اور ایک لائن پر چلے گی بے نتیجہ ہوگی، بے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، میں نے کتابت کرائی ہے اس کی، ہاں میں نے اس کا نام رکھا ہے تبلیغ و دعوت کا قرآنی نصاب۔ میں نے اپنے دوستوں کو توجہ دلائی ہے، فضائل بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو۔ فضائل تمہیں اندر شوق پیدا کرے گی۔ دیکھو یہ قرآن ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ واقعات قرآن کے، یہ تمہارے اندر اتباع پیدا کریں گے، اعتدال پیدا کریں گے، شعور پیدا کریں گے۔ خالی جذبہ دین کا یہ تو نبیوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوا، اگر وہاں شعور، دین کی اتباع، قاعدے اور قانون کی پیروی نہ ہوئی۔ انشاءاللہ میں نے کر لیا ہے، اس کا انتظام کر لیا ہے میں نے۔ اب میں بتاؤں گا اگلے جمعے کو کچھ ہو ہی گیا ہے، 128 صفحے کا وہ کتاب کیا ہے چھوٹا، اس کو میں چھپا رہا ہوں۔ آپ سے بھی تعاون لوں گا، پوچھ لوں گا کیا خرچ ہوگا، پھر میں آپ کی خدمت میں ان سے پیش کروں گا۔ آؤ بھائی۔ بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 29 ستمبر سن 2000۔ موضوع شریعت، تکمیل، شوق میں فرق، جذبہ محبت، کیسٹ نمبر 6، آڈیو CD VCD محمد صادق، فون نمبر 9899 63 47 68، آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد۔